ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و ولادت کے بعد کا ہے۔ آج کی نشست میں ہم جس عنوان پر بات کریں گے، نبی کی جس سیرت کے جس پہلو پر تذکرہ کریں گے، وہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے پہلو کو دیکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و ولادت سے پہلے کا ہے۔ تو قرآن بھی اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ کفار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس نبی کے صدقہ سے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، اس نبی کے صدقہ سے ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ۔ تو یہ قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہود و نصارہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دشمن پر نبی آخر الزمان کے صدقے سے فتح نصیب فرما۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ہیں تورات اور انجیل کے اندر، وہ پڑھ کر ان حضرات کو اتنا علم ہو چکا تھا کہ جتنا جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے اس قدر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو یہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کا ہے۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات کے اندر میرے نبی کے متعلق نشانیاں موجود، انجیل کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گویاں موجود۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے متعلق بھی پیشن گویاں اور نشانیاں تورات و زبور و انجیل کے اندر موجود تھیں۔ ایسے ہی آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، میں قرآن سے نبی کی اس سیرت کا پہلو ڈھونڈ رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے۔ جب میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ آیات نظر آتی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ قرآن کہتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ابھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اب انسانیت کی پیدائش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا، تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا گیا۔ وہ وعدہ یہ لیا کہ ایک رسول میں بھیجوں گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، جو تمہاری کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تم نے اس پر اگر تم اس کا زمانہ پالو تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی تائید کرنا۔ اب میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، میرے نبی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں فرما ہے، لیکن آپ کا چرچا عالم ارواح میں ہو رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، نبیوں کے سامنے آپ کی شہرت کی جا رہی ہے، اور یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم خود بھی ایمان لانا اور اس کی حمایت کرنا، اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو بھی یہ سبق پڑھا دینا کہ نبی آخر الزمان کی پیروی کرنا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ قرآن میں موجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الصف کے اندر ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہی ہیں، اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ میری بھی تصدیق کرنے والا ہوگا، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا، آسمانی تمام کتب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، میں تمہیں اس کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، میرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی، پر میرے نبی کی ولادت سے پہلے رب کا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی روشنی میں نے ان آیات کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا جن سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ میرے نبی کی ولادت اور آمد سے پہلے میرے نبی کی شہرت، میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کا چرچا موجود تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، ان کی ولادت کے بعد، پھر نبوت مل جانے کے بعد ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے آتا تھا، ان کی شہرت لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ پیدائش کے وقت بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ وقت کا نبی بنے گا۔ 40 سال کو پہنچتے تھے جب نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے متعلق یہی بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد، ولادت کے بعد، نبوت کے مل جانے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آقا کی فضیلت پر، کہ آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کہ آقا کی ولادت سے بھی پہلے، بعثت سے بھی پہلے، نبوت سے بھی پہلے اللہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ شان والا نبی ہوگا۔ پھر کسی بھی نبی کے بارے میں پیشن گوئی نہیں دی گئی، کسی بھی نبی کے بارے میں پیشن گوئی نہیں دی گئی۔ ہاں اگر پیشن گوئی دی بھی گئی ہے تو مولود کی حیثیت سے تو دی گئی ہے، رسول کی حیثیت سے نہیں دی گئی۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب یحییٰ کی ولادت سے پہلے خوشخبری ملی ہے، لیکن رسول کی خوشخبری نہیں تھی، رسول کی حیثیت سے پیشن گوئی نہیں تھی، بیٹے کی حیثیت سے تھی۔ ایسے ہی یعقوب اور اسحاق کی، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، مولود کی حیثیت سے 3-4 انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کو پیشن گوئی دی گئی بیٹے کی حیثیت سے، تو یہ پیشن گوئیاں ضرور ملی ہیں، لیکن مولود کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، رسول کی حیثیت سے حضور کے آنے سے پہلے پیشن گویاں اللہ نے ساری دنیا کو دی، دنیا میں آپ کا تذکرہ، آپ کا چرچا، آپ کی شہرت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے۔ اب ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں، روایت کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے، اسم گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں، تخلیق کائنات سے پہلے حضور کا جو اسم گرامی ہے، تخلیق کائنات کے 50,000 سال پہلے اللہ نے میرے نبی کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ تخلیق کائنات کے 50,000 سال پہلے اللہ نے میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھ دیا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ نے تب میرے نبی کا نام رکھا، تب میرے نبی کا تذکرہ کیا جب نہ آسمان نہ زمین، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ جہنم، نہ دن نہ رات، نہ سورج نہ کرنیں، نہ چاند نہ چاندنی، نہ ستارے نہ چمک، نہ صبح نہ شام، نہ فضا نہ ہوا، نہ ابر نہ گھٹا، نہ خزاں نہ بہار، نہ گل نہ بوٹے، نہ شجر نہ حجر، نہ بہار نہ خزاں، نہ نسیم نہ شمیم، نہ گرمی نہ سردی، نہ حسن نہ جمال، نہ سبزہ نہ لہک، نہ بلبل نہ چہک، نہ ڈالی نہ لچک، نہ دریا نہ کنارہ، کچھ بھی غرض کائنات کے اندر کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یا وہ محب تھا
یا اس محب کا یہ محبوب تھا، اس کا نام تھا؟ تو معلوم ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے، اللہ نے میرے نبی کا نام رکھ کے دنیا کو میرے نبی کی اس سیرت کا پہلو بتا دیا کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی شان دیکھیے کہ ابھی وہ نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن ان کا نام پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات والوں کو رب کائنات نے بتا دیا۔ یہ وہ شان والا نبی ہے کہ حضرت حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، کہ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، نہ صرف تم نے بلکہ تم اپنی امت کو بھی کہہ دو، اپنی قوم کو بھی کہہ دو کہ اگر وہ اس نبی کا زمانہ پائے تو تمہاری قوم اور تمہاری امت بھی اس نبی پر ایمان لائے۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر میں اس نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں جنت کو بھی نہ پیدا کرتا، میں جہنم کو بھی نہ پیدا کرتا۔ پھر اسی روایت کے اندر ہے، یہ روایت المستدرک کے اندر موجود ہے، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے اسی روایت کا جز یہ لکھا ہے کہ اسی روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تو عرش ہلنے لگا، پھر اللہ نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ جیسا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا گیا تو عرش کا ہلنا بند ہو گیا، فسکنا، اسے سکون مل گیا۔ تو یہ میرے نبی کی وہ شان ہے جو میرے نبی کی آمد سے پہلے کی ہے، میرے نبی کی ولادت سے پہلے کی ہے، میرے نبی کی بعثت سے پہلے کی ہے، میرے نبی کے تشریف آوری سے پہلے کی ہے۔ روایت کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ محمد کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری خطا معاف کر دیجئے۔ رب نے کہا اے آدم مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے تو نامی محمد والے کو ابھی میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ محمد کون ہے؟ ابھی تو میں نے اس محمد کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا محمد کا؟ تم نے محمد کا تعارف کہاں سے پڑھا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ، جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو عرش کے کناروں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ بھی عظیم ہوگا، وہ بھی محبوب ہوگا، اس وجہ سے میں نے اس نام کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کی ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم بے شک تیری بات سچی ہے، اگرچہ میں اس محمد کو تیری اولاد میں ہی پیدا کروں گا، تیری ذریت میں ہی پیدا کروں گا، لیکن یاد رکھ آدم، اگر اس نام والے کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو آدم آج میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہوتا تو یہ رنگ نہ ہوتا گلزاروں میں، یہ نور نہ ہوتا سیاروں میں۔ حضرت بعض روایات کے اندر یوں ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے کہ یہ محمد کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اور میں تمہیں محمد کا تعارف کراؤں، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں جنت کے اندر گیا، میں نے جنت کے عرش کے اوپر میں نے جنت کے دروازوں کے اوپر دیکھا تو مجھے نام محمد نظر آیا، میں نے جنت کی مچھلیوں کو دیکھا تو مچھلیوں کی سنہری جلد کے اوپر بھی مجھے نام محمد، اس میں محمد کے جلوے نظر آئے، پھر میں نے حوروں کی جبینوں کو دیکھا تو مجھے اس میں محمد نظر آیا، پھر میں نے فرشتوں کی پیشانی کو پڑھا تو مجھے اس میں محمد نظر آیا۔ المختصر یہ جدھر نگاہ آدم اٹھتی تھی ادھر فخر محمد، اس میں محمد کے جلوے نظر آتے تھے۔ تو یہ وہ نبی کی سیرت ہے جو میرے نبی کی ولادت سے پہلے کی ہے، میرے نبی کی آمد سے پہلے کی ہے۔ آدم علیہ السلام پر بات آئی تو بات کہتا چلا جاؤں، روایت کے اندر موجود ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ نے پیدا کیا، پھر اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کے قریب جانے لگے تو اماں حوا نے کہا کہ رکو، میرے قریب آنے سے پہلے میرا حق مہر تو ادا کر دو، میرے قریب آنے سے پہلے میرا حق مہر تو ادا کر دو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں حق مہر کے طور پر کیا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دو، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ اب میرے نبی دنیا میں آئے نہیں،
میرے نبی کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، میرے نبی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، آقا کی ولادت سے پہلے آقا کا تذکرہ، آقا کی ولادت سے پہلے آقا کا تذکرہ بابا آدم اور اماں حوا کے درمیان ہو رہا ہے۔ حق مار کے طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی وہ شان ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا وہ پہلو جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی لوگوں کی نظر میں بڑا ہی گناہ گار تھا، خطا کار تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا ہی گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اسے حقیر سمجھ کر، گناہ گار سمجھ کر اسے گندی جگہ پہ، قوم جہاں پہ نجاست، غلاظت، کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اسی جگہ پہ اسے ڈال دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے میرے کلیم جا، میرے محبوب بندے کو غسل بھی دے، اس کے دفن کفن کا انتظام بھی کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالیٰ، لوگ تو اسے بڑا ہی مبغوض سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو وہ بڑا ہی ذلیل ہے، پھر تیری نظر میں وہ کیسے عزیز ہے؟ یا اللہ وہ تو بڑا ہی گندا، وہ تو بڑا ہی نافرمان، تیرے اور تیری معصیت کے اندر زندگی گزارنے والا یا اللہ وہ بندہ ہے، پھر یا اللہ تیرے نزدیک اس کا اتنا مقام کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے کلیم، دراصل بات یہ کہ ایک دفعہ یہی آدمی تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، تورات پڑھتے پڑھتے تورات کے ورق پر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ گیا، ورق پر لکھے ہوئے میرے نبی کے نام کو اس نے چوم لیا۔ اس کی وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنی محبوبیت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے آقا کے نام کے صدقہ سے اللہ لوگوں کی مغفرت فرما رہی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور میرے نبی کی امت کے فضائل جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے تو کہا کہ یا اللہ، یہ جو آخری نبی کو تو نے یہ شان والی امت دینی ہے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ موسیٰ، یہ امت تیرے مقدر میں نہیں ہے، یہ امت تو احمد کے مقدر میں ہے، یہ امت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ جواب ملا کہ اے موسیٰ، یہ امت تجھے نہیں ملنے والی، یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ، اگر یہ امت مجھ کو نہیں ملنی تو کم از کم مجھے اس امت، یا اللہ مجھے پھر اس آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس آخری نبی کی آخری امت میں پیدا ہونے کے لیے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دعا کی یا اللہ مجھے آخری نبی کی آخری امت میں پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن آقا کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی وہ شان جو میرے نبی کی آمد سے پہلے، ایک روایت کے اندر ہے، حیات الحیوان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ایک ضعیف العمر معمر شخص، بوڑھا شخص، سن رسیدہ شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ شخص چال چلن سے مجھے انسانوں میں سے نہیں لگتا، یہ ضرور کوئی جنات میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بھئی ادھر آؤ، کہا کہ تو مجھے جنات میں سے محسوس ہوتا ہے، انسانوں میں سے تو نہیں لگتا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے جنات میں سے ہو، اپنا تعارف کراؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حامہ ہے، میرے باپ کا نام حیم ہے، میرے دادے کا نام اقیس ہے، میرے پر دادے کا نام ابلیس ہے، میں ابلیس کی نسل سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تیرے درمیان اور ابلیس کے درمیان تو صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میرے درمیان اور ابلیس کے درمیان واقعتاً 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل گزرے ہیں، تو جب قابیل حابیل کو شہید کر رہا تھا اس وقت میں ٹیلوں پر چھلانگیں لگا رہا تھا، اور اس معاملے پر، اس واقعے پر میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔
میں بچہ تھا تب جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اور میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب مجھ سے ناراض نہ ہوں، مجھ پر غصہ بھی نہ ہوں، میں ابھی حالت کفر میں نہیں ہوں، بلکہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا تھا۔ میں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، پھر جس نبی کا میں زمانہ پاتا گیا اس نبی کا میں کلمہ پڑھتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں نے کلمہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، میں بھی ابراہیم کے ساتھ آگ کے اندر چلا گیا۔ میں نے یوسف علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، میں نے یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر اپنے ننھے منھے بھائی یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا تو میں یوسف سے پہلے میں کنویں کے اندر پہنچ گیا تھا۔ حیات الحیوان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بھی کنویں کے اندر موجود تھا۔ میں نے یوسف کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے نوح کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا۔ جن جن نبیوں کا زمانہ پاتا گیا ان کی تعلیمات سے میں لطف اندوز ہوتا گیا، میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتا چلا گیا، ان کا کلمہ پڑھتا چلا گیا، ان کو اپنا نبی پیشوا اپنا رہبر مقتدا سمجھتا چلا گیا۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، کہا کہ اے حامہ تو جنات میں سے ہے اور جنات کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، اگر رب تیری عمر اتنی لمبی کر دیں کہ تو نبی آخر الزمان کا زمانہ پالے تو میرا سلام عقیدت حضور کو پیش کر دینا۔ میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو یہ میرے نبی کی وہ شان ہے، یہ میرے نبی کی وہ سیرت ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت سے پہلے کی ہے۔ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ سابقہ نبی اپنا سلام عقیدت حضور کو دے رہے ہیں اور حضور تک پیغام پہنچوا رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے ابھی بھی تمام نہیں ہوا، ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی اس سیرت کے پہلو میں بہت سی باتیں باقی ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کے پہلو کو مزید آگے لے کر چلیں گے کہ نبی کی آج میں نے جس ٹاپک پہ گفتگو کی وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد سے پہلے جو سیرت کا پہلو ہے، میرے نبی کی ولادت سے پہلے جو میرے نبی کی شان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس پر مزید اور بھی ان باتیں ہیں، اور بھی احادیث ہیں، اور بھی واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی عنوان کو آگے چلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے پہلو پہ گفتگو کریں گے جو آمد اور ولادت سے پہلے کا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی ولادت سے پہلے اتنی بڑی شان ہے تو ولادت کے بعد شان کا کیا عالم ہوگا؟ جب ولادت سے پہلے اتنی بڑی باتیں ہیں، ولادت سے پہلے اتنا بڑا تذکرہ، چرچا اور شہرت ہے، تو ولادت کے بعد کتنا بڑا چرچا ہے، ولادت کے بعد کتنی بڑی سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں۔